کورونا وبا کے دوران پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے تبلیغی جماعت کی آڑ میں غیر ملکی تبلیغیوں کو بلی کا بکرا بنایا۔ یہ ہماری تہذیبی اقدار کے خلاف ہے اور میڈیا کو اب اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اس نوعیت کے سخت ریمارک بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے اپنے فیصلے میں سنایا۔ عدالت نے احمد نگر میں تبلیغیوں کے خلاف دائر مقدمات کو بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ اس پورے معاملے پر نیوز 18 اردو کے نمائندے اظہر الدین نے پیٹیشنر کے وکیل مظہر جاگیردار سے بات چیت کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ مرکز نظام الدین اور غیر ملکی تبلیغیوں کے تعلق سے بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ یہ پورا معاملہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے اس معاملے کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ مظہر جاگیردار ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑا۔ جی مظہر صاحب، یہ جو ایف آئی آرز ہوئے تھے تبلیغیوں کے خلاف اور فورن نیشنلز جو تھے جن کے خلاف آل اوور انڈیا میں اور مہاراشٹرا میں بہت ساری جگہوں پر ایف آئی آرز ہوئے، جس میں یہ الیگیشن لگایا گیا کہ یہ لوگوں نے ویزا کے وائلیشنز کیے ہیں، کورونا کا اسپریڈ کیے ہیں، آرڈرز کو فالو نہیں کیا ہے۔ یہ ایف آئی آرز ہم نے بامبے ہائی کورٹ میں چیلنج کیے، جس میں کورٹ کے سامنے ہماری یہ سبمیشن تھے کہ ہم نے کوئی ویزا کا وائلیشن نہیں کیا ہے۔ ویزا کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم کو پرمٹ کرتے ہیں کہ ہم ریلیجیس پلیسز کو وزٹ کریں، دین ریلیجیس ڈسکورسز میں ہم جو ہے پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ ہونے کے باوجود ہم لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی، یہ فورن نیشنلز کے خلاف جو ہے ایف آئی آرز ہوئی، ان کو اراؤنڈ 60 to 70 ڈیز جو ہے جیل میں رہنا پڑا۔ اور یہ سارے سبمیشنز کورٹ نے کنسیڈر کرتے ہوئے ہمارے سبمیشن کو اپہیلڈ کیا اور کورٹ نے کہا کہ اس میں کوئی ویزا کا وائلیشن نہیں ہے۔ سیکنڈ جو الیگیشن تھا ہمارے خلاف کہ ہم نے مرکز نظام الدین اٹینڈ کیے اور پھر جو ہے کورونا کا اسپریڈ کیے، یہ بھی الیگیشن کو کورٹ نے جو ہے ٹھکراتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے کوئی کورونا کا اسپریڈ نہیں کیا ہے۔ انفیکٹ یہ لوگ فروری کے لاسٹ ویک میں انڈیا آئے، وہاں ان کا اسکریننگ ہوا ایئرپورٹ پر، وہ لوگ کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں تھے، کوئی کورونا پازیٹیو نہیں تھے۔ انفیکٹ یہ لوگ یہاں آنے کے بعد میں کچھ لوگ پازیٹیو ہوئے، تو یہ کہنا کہ اس میں یہ لوگوں نے کورونا کا اسپریڈ کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور تیسرا، یہ لوگوں نے کوئی بھی آرڈرز کو جو ہے ڈس اوبے کیا، ایسا بھی کورٹ نے جو ہے نہیں دکھتا ہے، ایسا کورٹ کا فائنڈنگ ہے اس میں۔ جیسا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے اور اس سے تبلیغی جماعت پر جو داغ لگے تھے وہ دھلنے کی امید ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے کتنے غیر ملکیوں کو راحت ملی؟ اراؤنڈ 2 سے 2,500 غیر ملکی فورن نیشنل جو ہے انڈیا میں تھے اس وقت میں، جن کے اوپر یہ آفینسز رجسٹر ہے۔ امید ہے کہ یہ سب کو یہ فیصلے کی وجہ سے جو ہے راحت مل سکتی ہے، اور ایون انڈین نیشنلز بھی جو تھے ان کے خلاف بھی جو ہے آفینسز رجسٹر ہوئے، صرف اسی بنیاد پہ کہ وہ لوگوں نے مرکز اٹینڈ کیا، تو وہ لوگوں کو بھی اس میں راحت مل سکتی ہے۔ جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کی وجہ سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ اس کا توڑ تو سامنے آیا ہے، عدالت نے اسے بری طرح سے مسترد کر دیا ہے، لیکن ان فارن نیشنلز کو بھی راحت مل سکتی ہے جو کورونا وبا کی آڑ میں اس کا شکار ہوئے۔ اظہر الدین، نیوز 18 اردو، اورنگ آباد۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے سنیچر کو پریاگ راج میں اپنے آبائی گاؤں بھدری کا دورہ کیا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ اپنے آبائی گاؤں میں مولا کی بارگاہ میں حاضری دی، کورونا وائرس کے سبب تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے دورے کے دوران انہوں نے اپنی بزرگ بڑی اماں کی دعائیں بھی لیں۔ یاد رہے کہ مختار عباس نقوی مختصر وقت کے لیے ہر برس محرم میں عزاداری کے سلسلے میں اپنے آبائی وطن بھدری جاتے رہے ہیں۔